سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 98۔ مکہ کی طرف کوچ۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا، وہ خط کہاں ہے؟ اس نے قسم کھا کر کہا، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ آخر اسے اونٹ سے نیچے اتارا گیا، تلاشی لی گئی مگر خط نہ ملا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی غلط بات نہیں کہتے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح نہیں مانیں گے تو اس نے اپنے سر کے بال کھول ڈالے اور ان کے نیچے چھپا ہوا خط نکال کر انہیں دے دیا۔ بہرحال ان حضرات نے خط پلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ خط حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا اور اس میں درج تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور یہ تیاری ضرور تم لوگوں کے خلاف ہے۔ میں نے مناسب جانا کہ تمہیں اطلاع دے کر تمہارے ساتھ بھلائی کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا، انہیں خط دکھایا اور پوچھا، حاتب اس خط کو پہچانتے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں پہچانتا ہوں، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میرا قریش سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ آپ کے ساتھ جو مہاجرین مسلمان ہیں ان سب کی قریش کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، اس وجہ سے مشرک ہونے کے باوجود وہاں موجود ان کے رشتہ دار محفوظ ہیں۔ وہ انہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن چونکہ میری ان سے رشتہ داری نہیں اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں تشویش رہتی ہیں۔ میری بیوی اور بیٹا وہاں پسے ہوئی ہیں، سو میں نے سوچا اس موقع پر قریش پر یہ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کے ساتھ ظلم نہ کرے اور بس۔ اس خط سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، قریش پر اللہ کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ ان کی بات سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، تم نے حاتب کی بات سنی، انہوں نے سب کچھ سچ بتا دیا ہے، اب تم لوگ کیا کہتے ہو؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ اس شخص کا سر قلم کر دوں کیونکہ یہ منافق ہو گیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور عمر تمہیں کیا پتہ، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے یہ فرما دیا ہو کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں اور میں اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو دین آ چکا ہے وہ اس کے منکر ہیں، وہ رسول کو نہیں اور تمہیں اس بنا پر شہر بدر کر چکے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے کوچ فرما دیا۔ مدینہ میں اپنا قائم مقام حضرت رحم کلثوم بن حسن انصاری رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ یہ تعداد انجیل میں بھی آئی ہے، وہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ رسول 10,000 قدسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے اترے گا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار میں سے کوئی پیچھے نہیں رہا تھا، ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 900 اونٹ تھے۔ ان مقدس صحابہ کے علاوہ راستے میں کچھ قبائل بھی شامل ہو گئے تھے۔ اس سفر میں روزوں کی رخصت کی اجازت بھی ہوئی، یعنی جس کا جی چاہے سفر میں روزہ رکھ لے، جو رکھنا نہ چاہے وہ بعد میں رکھے۔ اس طرح سفر اور جنگ کے موقع پر یہ اجازت ہو گئی۔ سفر کرتے کرتے آخر لشکر مرزہران کے مقام پر پہنچ گیا۔ اس مقام کا نام اب بطن مرد ہے۔ لشکر کی روانگی سے پہلے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ قریش کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر نہ ہو، اس لیے انہیں خبر نہ ہو سکی۔ مرزہران کے مقام پر پہنچ کر رات کے وقت مسلمانوں نے آگ جلائی، چونکہ 12,000 کے قریب تعداد تھی، اسے بہت دور دور تک آگ کے الاؤ روشن ہو گئے۔ جس وقت یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تھا، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات راستے ہی میں ہو گئی۔ یہ ملاقات مقام حجفہ پر ہوئی۔
حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑے. انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو مدینہ منورہ بھیج دیا. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے چچا، آپ کی یہ ہجرت اسی طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری نبوت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ عام طور پر مسلمان قریش کی ظلم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ ہجرت کرتے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. اس کے بعد تو مکہ سے ہجرت کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کی اسی طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا مکمل طور پر رد ہو گیا. ختم نبوت زندہ باد. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس خیال سے مکہ کی طرف چلے کہ قریش کو بتائے اللہ کے رسول کہاں تک آ چکے ہیں، اور قریش کے حق میں بہتر ہے کہ مکہ معظمہ سے نکل کر پہلے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے. ادھر یہ اس ارادے سے نکلے. ادھر ابو سفیان، بدیر بن ورقہ اور حکیم بن حزام اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبریں حاصل کرنے کے لیے نکلے، کیونکہ اتنا ان لوگوں کو اس وقت معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرف ہے. اب جو یہ باہر نکلے تو ہزاروں جگہوں پر آگ روشن دیکھی تو بری طرح گھبرا گئے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلا، میں نے آج کی رات جیسی آگ کبھی نہیں دیکھی اور نہ اتنا بڑا لشکر کبھی دیکھا. یہ تو اتنی آگ ہے جتنے عرفہ کے دن حاجی جلاتے ہیں. جس وقت ابو سفیان نے یہ الفاظ کہے اسی وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے. انہوں نے یہ الفاظ سن لیے، چنانچہ انہوں نے حضرات کو دیکھ لیا اور ان کی طرف آ گئی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. ابو حنظلہ، یہ تم ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بولے. ابو حنظلہ ابو سفیان کی کنیت تھی. ہاں یہ میں ہوں، اور میرے ساتھ بدیر بن ورقہ اور حکیم بن حزام ہیں. تم کہاں ہو؟ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر لے آئے ہیں، اب تمہارے لیے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا. ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گئے اور کہنے لگے، اب قریش کا کیا ہوگا، کوئی تدبیر بتاؤ. یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر قابو پا لیا تو تمہارا سر قلم کرا دیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ میرے خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں اور تمہاری جان بخشی کرا لوں. حضرت ابو سفیان فوراً ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے خچر پر سوار ہو گئے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگ جلا رکھی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا، فوراً اٹھ کر ان کی طرف آئے اور پکار اٹھے، کون؟ اللہ کا دشمن ابو سفیان. یہ کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے. یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی خچر کو ایڑ لگا دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. پھر جلدی سے خچر سے اتر کر خیمے میں داخل ہو گئے. ان کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی خیمے میں داخل ہو گئے اور بول اٹھے، یا رسول اللہ، یہ دشمن خدا ابو سفیان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر بغیر کسی معاہدے کے ہمیں قابو عطا فرمایا ہے، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کا گردن مار دوں. مگر اس کے ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں انہیں پناہ دے چکا ہوں. اب منظر یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگی تلوار سونتے کھڑے تھے کہ ادھر حکم ہو ادھر وہ ابو سفیان کا سر قلم کر دے. دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم، آج رات میرے علاوہ کوئی شخص اس کی جان بچانے کی کوشش کرنے والا نہیں ہے. سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلے قسط میں انشاءاللہ تعالی.